بحمد اللہ آج ہمارا دورہ تفسیر القرآن کا 48واں سبق ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ پیچھے طلاق، عدت، رضاعت کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے لا جناح علیکم، تم پر کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی حرج نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، جب تک تم نے ان کو مس نہ کیا ہو، ہاتھ نہ لگایا ہو، تو تم اگر اپنی بیویوں کو طلاق دے دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ او تفرضوا لہن فریضہ، یا تم نے حق مہر مقرر کرنے سے پہلے ان کو طلاق دی ہو، تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ تم نے ان سے نکاح تو کیا تھا نا، اب اگر تمہارے حالات نہیں اس کو گھر لانے کے، تم نے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو احسان تو ضرور کرو۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو کچھ برتنے کو دو، یعنی سوٹ کپڑوں کا دو، جو استعمال کی چیزیں ہیں تم ان کو سوٹ دو، قمیض، شلوار، دوپٹہ، یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کو دو۔ اور اللہ تم سے کوئی بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی نہیں کرتا۔ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، جو وسعت والا ہے، جو پیسے والا ہے، اس پر اس کے مطابق، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور جو بیچارہ تنگ دست ہے، ماڑا بندہ ہے، اس پر اس کے مطابق، یعنی جیسی اس کی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی متعلقہ کو وہ کوئی نہ کوئی چیز دے یا سوٹ وغیرہ دے۔ متاعا بالمعروف، یہ معروف طریقے پر یہ برتنے کا سامان دینا ہے، جو دستور ہے تمہارے علاقے میں، تمہاری برادری میں جو دستور ہے اس کے مطابق دو۔ حقا علی المحسنین، یہ حق ہے، واجب ہے، ضروری ہے احسان کرنے والوں پر۔ مسلمان کو تو ہونا ہی احسان کرنے والا چاہیے نا۔ یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ اگر رخصتی نہ ہوئی ہو، طلاق دے دی جائے تو گناہ نہیں ہے۔ پھر آگے اور مسئلہ بیان ہوا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، تم نے اپنی منکوحہ کو ہاتھ لگانے سے پہلے دے دی طلاق، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے حق مہر بھی مقرر کر لیا تھا۔ 10 لاکھ حق مہر ہے جی، حق مہر تم نے مقرر کر لیا۔ اب تم نے اس کو بسایا نہیں، گھر لائے نہیں، اس لیے
تم پر پورا حق مہر ہم لازم نہیں کرتے، تو کتنا حق مہر تمہیں دینا ہوگا؟ فنصف ما فرضتم، تو جو تم نے مقرر کیا تھا نا حق مہر، اس کا آدھا تم دو گے، یعنی 10 لاکھ حق مہر مقرر تھا تو کتنا دینا پڑے گا؟ 5 لاکھ۔ الا ان یعفون، ہاں ایک صورت ہے یہ عورتیں جو ہیں یہ کچھ معاف کر دیں، وہ فراخ دلی دکھائیں، کہیں کہ چلو 5 لاکھ نہیں تم 3 لاکھ دے دو، کچھ معاف کر دیا، سارا معاف کر دیا، اس کی مرضی۔ او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، نکاح کی گرہ ہوتی ہے خامد کے ہاتھ میں، خامد کچھ زیادہ دے دے، 5 لاکھ طے تھا، 6 لاکھ دے دے، 7 لاکھ دے دے، خواہ پورا ہی دے دے، تو یہ مردوں پر ہے۔ اور دیکھو وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اوے مردو تم اگر کچھ زیادہ دو گے نا تو یہ بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اگرچہ بات میاں بیوی کی چل رہی ہے لیکن یہ قانون عام ہے، اوے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دیا کرو، ہر وقت کوشش کیا کرو کہ تمہارا جو مسلمان بھائی ہے، تمہارا عزیز ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، اس کا کچھ نہ کچھ بھلا تمہارے ہاتھوں ہوتا رہے۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ تم نے دیکھا تمہارا ایک بھائی ضرورت مند ہے اور تم اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہو، لیکن تم نے ضرورت پوری نہیں کی تو پھر تم اچھے مسلمان نہیں ہو۔ اچھا مسلمان وہی ہے جو اپنے بھائی کی ضرورت محسوس کرے اور اس کے پاس ہو بھی تو اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو سب کچھ دیکھ رہا ہے، تمہارا آپس میں سلوک بھی دیکھ رہا ہے، جو زیادتی کرے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا اور جو فضل کرے گا، مہربانی کرے گا، وہ انعام کا حقدار ہوگا۔ پہلے جتنے مسائل بیان ہوئے ہیں رضاعت کے، طلاق کے، نکاح کے، سب میں یہی بات مشترک ہے کہ تمہارے دل کے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ دیکھو نا، ان تعفوا اقرب للتقویٰ، اور تقوی پیدا ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ چیز جو تقوی پیدا کرتی ہے وہ ہے خشوع خضوع کے ساتھ نماز۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا پوری خشوع کے ساتھ، تو اس سے بندے کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کیا کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز کی خاص طور پر حفاظت کیا کرو۔ اب یہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ اکثر مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ درمیانی نماز سے مراد ہے نماز عصر، کیونکہ 2 صبح نمازیں، وہ فجر اور ظہر کی، پھر مغرب اور عشاء کی رات کی نمازیں، اور درمیان میں نماز عصر۔ خود نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے صلاۃ الوسطیٰ ہی صلاۃ العصر، اور اس کی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ سعودی عرب کا علاقہ ہو، حجاز مقدس کا علاقہ ہو، یا ہمارے پاک و ہند کا علاقہ ہو،
یہاں گاہکی کا سب سے زیادہ زور اسی وقت ہوتا ہے۔ گاہک کھڑا ہے، نماز کا بلاوا آ گیا، تم نے دکان کو اللہ کے سپرد کیا، بند کی، گاہک کو نہیں نپٹایا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے چل دیے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا بھروسہ، تمہارا توکل گاہک پر نہیں ہے، گاہک بھیجنے والے پر تمہارا توکل ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر نماز عصر کی حفاظت کیا کرو، وَقُومُوا لِلَّهِ، اور قیام کیا کرو اللہ کے لیے۔ کھڑے ہونا ہے اللہ کے لیے، قانتین، عاجزی سے، ادب سے، سکون سے، سکون سے۔ مسئلہ رفع یدین جو ہے اس میں اختلاف تو ہے، حضرت امام شافعی کا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف تو ہے، حنابلہ سے بھی اختلاف ہے، دونوں طرف حدیثیں موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری حدیثوں میں جان زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے، اور مخالفین کے پاس کوئی ایک بھی دلیل ایسی نہیں پوری بخاری اور مسلم میں جس سے کہ دوام رفع ثابت ہو، کوئی دلیل ایسی نہیں۔ اور جو ہمارے پاس دلیل ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے کھڑے ہو جاؤ۔ اب دیکھو، تم نماز پڑھ رہے ہو، رکوع جاتے وقت تم نے کیا یوں، اور ایک آدمی بڑے آرام سے رکوع میں چلا گیا۔ اب قنوت کس کے اندر زیادہ پایا گیا؟ عاجزی کس کے اندر زیادہ پائی گئی؟ چونکہ ہماری احادیث جو ہم بیان کرتے ہیں اس آیت کے مطابق ہیں، اس لیے ہم اپنے والی احادیث کو ترجیح دیتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، یہ تو ہو گیا نا حالت امن کی نمازوں کا ذکر۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو، فَرِجَالًا، پیدل بھی پڑھ سکتے ہو، اور رکباناً، اور سواری کی حالت میں بھی، سوار ہو کر بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ کی ذات کے جلوے ادھر ہی موجود ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب خوف والی حالت ختم ہو جائے، اطمینان والی حالت طاری ہو جائے، اطمینان ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، کما علمکم، جس طرح کہ اللہ نے تم کو سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے، جو تمہیں اللہ نے سکھایا ذکر پھر ویسے کیا کرو۔ اور اللہ نے سکھایا ہے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے، تو سرکار کی دعائیں موجود ہیں، نماز کے بعد سرکار فلاں ذکر کیا کرتے تھے، فلاں ذکر کیا کرتے تھے، فلاں ذکر کیا کرتے تھے۔ تو جو بھی تمہیں اللہ کا ذکر تمہاری طبیعت لگے جس طرف، تو اسی طرح اللہ کا ذکر کیا کرو۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور چھوڑ جائیں بیویاں، یعنی فوت ہو جائیں کا مطلب فوت ہو جانے کے قریب ہوں، وصیۃ لازواجہم، وہ اپنی بیویوں کے بارے وصیت کر جائیں، کس چیز کی؟ متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ پورا سال ان کو نان و نفقہ تم نے دینا ہے، گھر سے نکالنا نہیں ہے، کہ تم ان کو ان کے بارے وصیت کر جاؤ۔ اچھا، بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ جو عدت آئی تھی نا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اس آیت سے یہ آیت منسوخ ہے، لیکن منسوخ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
یعنی تم یہ کہہ جاؤ کہ میری بیوہ کو سال تک گھر میں رکھنا، خرچہ ورچہ دینا، اگر وہ خود جاتی ہے 4 مہینے 10 دن کے بعد تو اس کی اپنی مرضی۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر تو کوئی گناہ نہیں، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، اس صورت میں جو انہوں نے اپنے معاملہ میں مناسب طور پر کیا ہے، تو تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور جن کو طلاق ہو جائے ان کو معروف طریقے پر کچھ برتنے کا سامان دو، سوٹ وغیرہ دے دیا کرو۔ حق مہر تو الگ ہے نا، وہ تو دینا ہی ہے، لیکن جن کو طلاق ہو گئی ان کو تم معروف طریقے کے مطابق نان و نفقہ دو، حقاً علی المتقین، یہ متقین پر واجب ہے۔ عدت کے دوران تم خرچہ ورچہ ان کو لازم دو گے، اور اگر بہتر ہے تمہارے لیے تو سال تک ان کو وصیت کر جاؤ جو بیوہ ہیں کہ وہ ان کو باہر نہ نکالا جائے، اور جو طلاق یافتہ ہیں، طلاق یافتہ کے لیے بھی تم نے نان و نفقے کا انتظام کرنا ہے، عدت تک تمہارے اوپر لازم ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے اپنی آیتیں تاکہ تم عقل اختیار کرو، سمجھ اختیار کرو۔ اب اس کے بعد 2 واقعات اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ حکم ہو رہا ہے، تلقین کی جا رہی ہے صحابہ کرام کو کہ تم نے جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ یہ ساری باتیں سنانے کا مقصد کیا ہے کہ صحابہ کو جہاد کے لیے تیار کیا جائے۔ کئی ذہنوں میں آ سکتا تھا جہاد میں جائیں گے، زخم لگیں گے، مر جائیں گے، آ سکتا تھا ذہن میں، تو اللہ تعالیٰ ہر خدشے کو دور فرما رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانہ میں ایک قوم تھی، طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ طاعون سے بچنے کے لیے وہ اپنا شہر چھوڑ کے نکل گئے، شہر چھوڑ کے نکل گئے۔ جب شہر چھوڑ کے نکل گئے، ہمارے لیے بھی تو حکم ہے نا، جہاں طاعون ہو وہاں جاؤ نہ، اور جو وہاں رہتے ہیں وہ وہاں سے نکلے نہ، موت نے جب آنا ہے آ جائے گی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وَهُمْ أُلُوفٌ، 2-4 بھی نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے۔ اے محبوب کیا تم نے دیکھا نہیں تھا؟ اچھا یہاں ایک بات یاد رکھ لیجئے، یہ علم تارا 2 معنی دیتا ہے۔ ایک تو آنکھ سے دیکھنے کا، دیکھنے کا، بصر کا معنی دیتا ہے، اور دوسرا علم یقینی کا معنی بھی دیتا ہے۔ کیا تم کو یہ یقیناً معلوم نہیں؟ وہ جب موت سے ڈرتے ہوئے نکل گئے نا کئی ہزار کی تعداد میں، فقال لهم اللہ موتوا، تو پھر اللہ نے ان کو فرمایا مر جاؤ۔ وہ مر گئے، اللہ نے کہا مر جاؤ تو وہ مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر ان کو اللہ نے زندہ کیا۔ پہلے کہا مر جاؤ، وہ مر گئے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں، شکر نہیں ادا کرتے۔
یہاں سے مسئلہ یہ بھی ایک معلوم ہوا، ایک ہے قانون اور ایک ہے قدرت۔ قانون الہی یہی ہے کہ جو یہاں مر گیا اب دوبارہ اسی دنیا میں زندہ نہیں ہوگا، اور قدرت کیا ہے؟ اللہ جس کو چاہے زندہ کر دے۔ اب یہاں اللہ کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے، اور یہ قدرت کا بیان جو ہے اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ وہ تھا نا بنی اسرائیل کی گائے والا واقعہ، تو اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پہلا پارہ آیت نمبر 73۔ ہم نے آرڈر دیا تھا اس مقتول کو، اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، جس طرح ہم نے اس مردے کو زندہ کیا ہے اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی طرح زندہ فرمائے گا۔ پھر آگے بھی اگلے سپارے میں ہی ہیں، تیسرے پارے میں 3-4 مثالیں آئیں گی۔ تو قانون کیا ہے؟ جو ایک مرتبہ دنیا میں مر جائے دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی قدرت کیا ہے؟ جس کو چاہے زندہ کر دے۔ اس طرح کی مثالیں قرآن پاک میں بار بار، اس بات کو یاد رکھنا ہے آپ نے، یہ آپ کو نقطہ فائدہ دے گا جب حیات عیسیٰ علیہ السلام کا ہم تذکرہ کریں گے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں قتال کرو، جہاد کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ کو ہے قرض حسن دینے والا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، پھر اللہ اسے کئی گنا کر کے واپس دے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ قرضہ دینے سے، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تنگ دست ہو جائیں گے، نہیں۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ تعالیٰ ہی تنگی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی وسعتیں دینے والا ہے۔ ایک بڑے معروف تابعی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو عثمان نہدی یا عثمان نہدی، بصرہ کے رہنے والے تھے۔ پتہ چلا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک دے گا، اللہ اس کو جواب میں 10 لاکھ عطا فرمائے گا۔ یہ انہوں نے حدیث کسی اور سے سنی تھی، اور جو حدیثوں کے صحیح عاشق تھے وہ تو ایک ایک حدیث کے لیے بڑا سفر کیا کرتے تھے۔ حج کا موسم آیا، پتہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہ بھی حج کے لیے آ رہے ہیں۔ حج کے لیے گئے، ساتھ ہی نیت یہ بھی کر لی کہ میں خود اپنے کانوں سے حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث سنوں گا۔ پتہ چلا سفر ایک ہو، نیتیں کئی ہوں، تو اللہ تعالیٰ الگ الگ نیت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ان کی ڈبل نیت ہو گئی نا۔ ملے حج کے موقع پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، میں نے یہ حدیث سنی ہے آپ کے حوالے سے۔ فرمایا میں نے تو یہ نہیں کہا، جس نے تمہیں حدیث سنائی ہے نا اس نے پورا یاد نہیں کیا۔
میں نے تو نبی کریم علیہ السلام سے جو سنا ہے، جو میں بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے 20 لاکھ دیتا ہے۔ 10 لاکھ نہیں، 20 لاکھ عطا کرتا ہے۔ واللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ ہی تنگی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں یہ دیا کرو۔ اور اس دور میں یہ جو ہمارے دینی مدارس ہیں، یہ اس کا بہترین مصرف ہے، بہترین مصرف۔ دیکھو، جب کسی کو ضرورت ہوتی ہے نا، ضرورت، اس کی ضرورت کو اگر پورا کیا جائے تو اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کرونا کی وجہ سے ہمارے مدارس پر، خاص طور پر ہم پر، یہ بڑا ایک مشکل وقت آیا نا، اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے، بجلی کے بل دینے بھی بڑے مشکل ہو رہے ہیں۔ تو جو اللہ کا بندہ سن رہا ہے وہ دیکھے، توجہ کرے۔ ایک دو گے تو حضرت ابو ہریرہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 20 لاکھ عطا فرمائے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ پھر آگے دوسرا واقعہ، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، کیا محبوب تو نے نہیں دیکھا اس گروپ کو جو بنی اسرائیل کا تھا اور تھا بھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے عرض کیا۔ اس نبی کا نام حضرت سیدنا شموئیل علیہ السلام بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا گروہ تھا، کافروں سے لڑتے تھے، مار کھا جاتے تھے، کافر آتے ڈکیٹیاں کرتے، لے جاتے ان کا مال متا، تنگ آ گئے۔ انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، میٹنگ کر کے کہنے لگے ہماری مار کھانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں ڈسپلن نہیں ہے، ہمارا کوئی ایک بادشاہ نہیں ہے۔ جس جماعت کا ایک امیر ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہی ترقی کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ہمارا بادشاہ ہونا چاہیے۔ بات لطیفے کی سمجھو یا صحیح سمجھو، مجھے یاد ہے سن 70 کی اسمبلی میں ایک ممبر تھے خان عبد الولی خان، عوامی نیشنل عوامی پارٹی کے وہ سربراہ تھے اور اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کے لیڈر تھے۔ انہوں نے اسمبلی کے فلور پر ایک واقعہ سنایا کہ ایک درویش کسی گاؤں میں گیا، وہاں کے لوگ بڑے غریب تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس درویش کی بڑی خدمت کی۔ درویش خوش ہو گیا، صبح جاتے ہوئے دعا دے کر گیا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک امیر، ایک سربراہ عطا کرے۔ دعا دے کے چلا گیا، دعا قبول ہو گئی۔ گاؤں والوں نے اپنا ایک امیر، ایک سربراہ منتخب کر لیا، جس کی قیادت میں وہ ترقی کرتے گئے، اور ترقی کا نتیجہ خوشحالی ہوتا ہے، خوشحالی کا نتیجہ پھر نوجوانوں میں بدماشی بھی ہوتی ہے، تو بدماش بھی بن گئے، لاپرواہ بھی ہو گئے، اور 20-25 سال کے بعد نا وہی درویش پھر پھرتا پھراتا اسی گاؤں میں آیا۔ اب کسی نے اس کو نہیں پوچھا، لفٹ تک نہیں کرائی۔ جب وہ نکلا تو پھر دعا دے کے گیا، اللہ تمہارے گھر گھر میں لیڈر پیدا کرے۔ وہ دعا بھی قبول ہوگی، گھر گھر میں لیڈر پیدا ہوا، خوب آپس میں لڑے۔ وہ خان عبد الولی خان یہ واقعہ سنا کر کہتے تھے ہم پاکستانیوں کو کسی درویش کی بد دعا لگی ہے،
ان کو تو پتہ نہیں لگی کہ نہیں لگی، پاکستانیوں کو، سنیوں کو تو لگی ہوئی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایک لیڈر عطا فرمائے جو واقعی جامع الصفات ہو، ایک لیڈر ہو۔ اور یہی میں کئی بار کہہ چکا ہوں، خدا کے لیے کوئی آدمی ڈھونڈو، پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ ہم سب سے پہلے بیعت کرنے والے ہوں گے، بیعت کر لو، پھر جو وہ کہے اس کے مطابق چلو، تمہاری دینی ترقی بھی ہوگی، سیاسی ترقی بھی ہوگی، وگرنہ اسی طرح جوتے ہی پڑتے رہیں گے۔ اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے عرض کیا، ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے کوئی بادشاہ کھڑا کر دے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو اس وقت کے نبی نے فرمایا لگتا تو یہی ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا نا تو تم پھر کرو گے نہیں، قتال کرو گے نہیں، جہاد کرو گے نہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، آپ سوچیں تو صحیح ذرا، ہم کیوں نہیں لڑیں گے اللہ کی راہ میں؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں تو ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے، ہم سے ہمارے بچے چھینے گئے ہیں، ہم پر تو بڑا ظلم ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ہم نہیں لڑیں گے؟ نہیں حضرت، ہم ضرور لڑیں گے۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، تولوا، تو منہ پھیر گئے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے پکے رہے، باقی کے منہ پھیر کر چلے گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وقال لہم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بعث کا معنی اعلیٰ حضرت نے یہاں یہی کیا ہے کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بنا کر بھیجنا ہوتا ہے بعثت کا معنی۔ جب مسئلہ نبوت چل رہا تھا اس وقت ہم پوچھتے تھے بتاؤ سرکار کی بعثت کتنی عمر میں ہوئی؟ فٹ کہتے تھے 40 سال میں۔ جب پوچھتے تھے بعثت کا معنی کیا ہے تو کہتے اس کا معنی اعلان نبوت ہے، اور اس کا معنی اعلان نبوت نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے بنانا۔ 40 سال کی عمر میں نبی کریم علیہ السلام کو نبی بنایا گیا تھا۔ دیکھنا جہان ہیں دو، ایک ہے یہ جہان عالم اجساد۔ عالم اجساد میں یقیناً آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے ان کو نبی بنایا گیا، اور سب سے آخر میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ وہی یہاں آئی، وہی پیچھے گزرا ہے نا، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس حال میں کہ نبی بشارت دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ یہ جہان جو ہے ختم نبوت کا تعلق اس جہان سے ہے، اور ایک ہے اس جہان سے پہلے عالم ارواح۔ اچھا یہ جو ہے نا عالم اجساد والی نبوت اور ختم نبوت، یہاں سرکار کا آخری نبی ہونا یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، قطعی الثبوت، قطعی الدلالت۔ اور ایک ہے عالم ارواح میں نبی ہونا، تو وہ دلیل ظنی سے ثابت ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔
وہاں سرکار بالفعل نبی تھے، لیکن وہ کیفیت کیا تھی وہ ہمیں نہیں پتہ۔ یہاں کی کیفیت کا کچھ پتہ ہے، سرکار تبلیغ کرتے تھے، اللہ اللہ سکھاتے تھے، لیکن وہاں کیا تھے بالفعل نبی، لیکن اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں۔ تو بعثت کا معنی ہے بنانا۔ قالوا انا اچھا، اللہ نے فرمایا بے شک، نبی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ قالوا، انہوں نے عرض کیا، انا یکون لہ الملک علینا، یہ ہمارا بادشاہ بن کیسے سکتا ہے؟ کیونکہ وہاں دو خاندان تھے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، ایک خاندان میں نبوت تھی اور دوسرے خاندان میں بادشاہت تھی، اور یہ جو طالوت صاحب تھے یہ نہ خاندان نبوت میں سے تھے نہ ہی خاندان بادشاہت میں سے تھے۔ تو انہوں نے کہا جناب یہ ہمارا بادشاہ بن کیسے سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اس سے زیادہ سلطنت حکومت کے تو ہم حقدار ہیں۔ دوسری بات یہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، یہ بولتے پیسے بھی چوکھے کوئی نہیں، اور نہیں دی گئی اسے وسعت مال کی، مال بھی اس کے پاس زیادہ نہیں۔ قال، فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تم پر چنا ہے، اس کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اور اس بادشاہت کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری نہیں کہ پیسے زیادہ ہیں۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اس سے دو کوالٹیاں دی ہیں، اس کو وسعت دی ہے علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ یہ علم کون سا ہے جو اس طالوت کو دیا گیا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں تھا؟ لڑنے کا علم، بادشاہت کا علم۔ کئی لوگ بادشاہ تو بن جاتے ہیں نا، لیکن پتہ ہوتا نہیں بادشاہت کرنی کیسے ہے، حکومت کرنی کیسے ہے، جس طرح کہ آج کل نظر آ رہا ہے۔ اور طالوت کو دو چیزیں دی گئی ہیں، کون کون سی؟ علم بھی، حکومت کرنے کا علم، لڑانے کا علم، اور جسم کی پاور بھی دی گئی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ اپنا ملک ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، یہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ ابھی پھر ان کے اندر چن تھی تھوڑی سی۔ اب آگے حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا ان آیت ملکہ، بے شک طالوت کی حکومت کی نشانی کیا ہے؟ ان یأتیکم التابوت، تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، وہ صندوق آ جائے گا۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، جناب موسیٰ اور جناب ہارون کی جو اولاد ہے ان کے پاس جو چند تبرکات بچے ہوئے تھے نا، وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا مبارک، تورات کی تختیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے چند کپڑے۔ اچھا، ان کے پاس جب تک وہ تابوت رہا نا تو اللہ ان کو فتح دیتا رہا۔ پھر اس قوم کے اندر کچھ لوگ پیدا ہو گئے، ہر دور میں پیدا ہو، جو بے ادب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نچکی پہ ہے جی، تبرکات کے منکر پیدا ہو گئے۔ تو قوم عمالقہ وہ چھین کر لے گئی یہ برکت والا صندوق۔ جب چھین کر لے گئی تو اب ان پر پھر مصیبتیں پڑنی شروع ہو گئیں۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا وہ تابوت آ جائے گا تمہارے پاس، لائے گا کون؟ تحملہ الملائکہ، اللہ کے فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ اب یہاں دو روایتیں ملتی ہیں کہ فرشتے بالکل اٹھا کر لائے، ان کے سامنے وہ آیا، طالوت کے گھر میں آ گیا تابوت سکینہ۔ دوسرا یہ کہ وہ جو تھے نا قوم عمالقہ جن کے پاس یہ تابوت تھا، ان کے اندر بیماریاں پیدا ہو گئی، کیونکہ انہیں قد ادب کرنا سی۔
ادب تو کرتے ہیں نا اللہ والوں کی چیزوں کا ایمان والے، وہ تو بے ایمان تھے، انہوں نے ادب نہیں کیا، بیماریاں پھوٹی تو انہوں نے کہا نوسط سانو ایس صندوق دی پئی کڈو اینو باہر، انہوں نے بیل گاڑی کے اوپر صندوق رکھا اور دھکیلا، فرشتے پھر اس کو لے کر جناب طالوت کے پاس لے کر آ گئے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم، دیکھو اس تابوت کے آنے میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو، ان کنتم مومنین۔ جب یہ ہمارا درس شروع ہوا تھا تو عبادت کے معنی بیان کرتے ہوئے میں نے تعظیم شعائر اللہ بیان کیا تھا کہ اللہ کی نشانیوں کا ادب یہ اس کی عبادت نہیں ہوتا، یہ دل کا تقوی ہے۔ تو اس وقت میں نے اس پر ٹھیک ٹھاک بحث کی تھی، ذرا اس کلپ کو دوبارہ سن لیجئے گا۔ فلما فصل طالوت بالجنود، لشکر تیار ہو گیا جی، اب جناب طالوت لشکر کو لے کر نکلے۔ یہ لفظ ہے بالجنود، جندن کہتے ہیں لشکر کو، اور جنود اس کی بھی جمع ہے، لشکروں کو لے کر نکلے۔ قال بہت بڑا لشکر تھا، قال فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے ایک نہر کے ذریعے، ایک دریا آئے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، تو پیاس لگی ہوگی، گرمی ہے شدید، جس نے اس دریا کا پانی پیا نا وہ میری جماعت میں نہیں ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جو اس کا پانی نہیں پیے گا، فَإِنَّهُ مِنِّي، پس بے شک وہ میری جماعت میں سے ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پتہ چلا، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، یہ ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ نہر، اور نہر میں کیا ہوتا ہے؟ پانی، پانی پر طعام کا اطلاق ہو رہا ہے، پانی پر طعام کا اطلاق ہو رہا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً، ہاں اگر کوئی آدمی یوں ہاتھ بڑھا کر دریا میں سے اپنی ایک مٹھی بھر لے اور وہ یوں کر کے ایک جرعہ لے لے تو وہ میری جماعت میں رہے گا۔ الا من اغترف غرفتم بیدہ، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے۔ فشربوا منہ، سب نے پیا، رگڑ گیا، پانی پیا سب نے، الا قلیلا منہ، مگر تھوڑے سے بچ گئے۔ اور یہ تھوڑے سے کتنے تھے؟ جتنے اصحاب بدر تھے، اصحاب بدر 310 کے قریب تھے، وہ ہیں 313 310 308، بس اتنے ہی تھے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب کراس کیا دریا کو طالوت نے اور ان لوگوں نے جو ایمان والے تھے اس کے ساتھ، جب اس کے ساتھ والے مومنوں نے دریا کراس کیا، قالو، بولے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، اب دیکھو تو صحیح لشکر ہے کڈا، ساڑھے کول کوئی نہیں پاور لڑن دی، نا ہم اتنے بڑے لشکر سے نہیں لڑ سکتے، نہیں ہے ہمارے پاس طاقت آج کے دن جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی۔ جو قوم عمالقہ کا دشمن کا سربراہ تھا، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا جالوت۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، بولے وہ لوگ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا۔ ظن گمان کے معنی میں بھی آتا ہے، یقین کے معنی میں بھی آتا ہے۔
انہوں نے کہا جی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کئی بار ایسے ہو چکا ہے کہ چند لوگ تھے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، انہوں نے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے دی ہے، ہم تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب یہ جالوت کے آمنے سامنے ہوئے اور اس کے لشکروں کے، قالو، اب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ صبر کو ہمارے اوپر ڈال ہی دے، یعنی بھر دے صبر سے ہم کو، وثبت اقدامنا، صبر کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ ثابت قدم رہتا ہے، اور مولا پھر ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، اور قدموں کو ثابت کس لیے رکھ؟ ان کا مقابلہ کرنا، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما، ان کے مقابلے میں یا اللہ ہماری ہیلپ فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، تو ان تھوڑے سے لوگوں نے اللہ کے حکم سے اتنے بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ وقاتل داؤد و جالوت، اب ہوئی انٹری حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ داؤد علیہ السلام تو لڑنے کے لیے گئے بھی نہیں تھے، بڑا بھائی تھا سپاہی، جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے، بس اس نے بڑک ماری، داؤد علیہ السلام آ گئے سامنے، بس سنا ہے غلیل تھی ہاتھ میں، نشانہ ماریا اتھے وجہ ٹھا کر کے بس نکل کڑاکا گیا جی۔ وقاتل داؤد و جالوت، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمت، اور عطا فرمائی اللہ نے داؤد کو ملک بھی اور حکمت بھی، دانائی بھی عطا فرمائی۔ وعلمہ مما یشاء، اور داؤد کو وہ علم عطا فرمایا جو اللہ نے چاہا۔ آگے آئے گا علمنا منطق الطیر، ہم کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں، اللہ نے داؤدی عطا کیا گیا حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ ہاں، اب یہ شروع ہی سے ہوتا آیا ہے، کچھ ہوتے ہیں شرارتی، کچھ ہوتے ہیں نیک، تو کبھی شرارتی غالب آ گئے، کبھی نیک غالب آ گئے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو دور نہ کرے، بعضہم ببعض، بعض کو بعض کے ذریعے، اگر بعض لوگوں کو اللہ بعض لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرے، دور نہ کرے، لفسدت الارض، تو زمین تو فساد سے بھر جائے۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے سب جہان والوں پر۔ حبیب پیارے، ہم نے تجھے پیچھے سارے واقعات سنائے ہیں، ہر رسول کے ساتھ ایسے ہی ہوتا آیا ہے، کچھ ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، نہ ماننے والے کروڑ کروڑ باتیں کرتے ہیں، تو محبوب ان کی باتوں کو دلوں پر نہیں لینا۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک تلاوت فرماتے ہیں، ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، تمہیں پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک محبوب پیارے تو بھی رسولوں ہی کی جماعت میں سے ہے، جو کچھ پیچھے ہوتا ہے نا وہی آگے آئے گا۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ ہے رسولوں کی جماعت، ہم نے فضیلت بخشی ان میں سے بعض کو بعض پر۔ اچھا، نفس نبوت میں لا نفرق بین احد من رسلہ، نفس نبوت میں فرق نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ درجات عطا کرتا ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ کو کچھ پر فضیلت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کلی فضیلت اور ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت۔
ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا خاصہ ملتا ہے جو دوسرے کو نہیں ملتا. تو خود نبی کریم علیہ السلام کے اوپر یہ جزوی فضیلت کئیوں کو حاصل ہے. مثلا یوسف علیہ السلام خود نبی، یعقوب علیہ السلام ابا جان ہیں وہ خود نبی، اسحاق علیہ السلام دادا جان ہیں وہ خود نبی، ابراہیم علیہ السلام پر دادا جان ہیں وہ خود نبی. اور سرکار کو تو یہ شرف نہیں، یہ جزوی فضیلت ہے. لیکن مجموعی طور پر سب سے زیادہ درجہ اور مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. منہم من کلم اللہ، ان رسولوں میں سے ایک تو وہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، کوہ طور پر کلام فرمایا. ورفع بعضهم درجات، اور اٹھایا بلند کیا ان میں سے ایک کو کئی درجے، اور ایک وہ ہے جس کو کئی درجے دوسرے نبیوں پر اونچا کیا. اور یہ کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا اونچا کیا، فرمایا ساری اولاد آدم کا سردار سید قیامت کے دن میں ہوں گا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. یہ سرکار کی فضیلت ہے. کسی اور نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین کا لقب نہیں دیا. رحمت للعالمین کا لقب ملا ہے تو سرکار کو ملا ہے. کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. پہلے نبی آتے رہے لیکن ان کا پیریڈ تھا ایک، اور ہمارے آقا ہیں سرکار کا پیریڈ تو اب قیامت تک سرکار کی بادشاہت ہی چلے گی. پوری روئے زمین پر میرے آقا کا سکہ چلے گا انشاءاللہ العزیز. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ جو بیٹا ہے مریم کو کھلی نشانیاں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کی مدد فرمائی روح القدس کے ذریعے، پاک روح کے ذریعے. اور یہ پاکیزہ روح کون سی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. اللہ مدد کرنے والا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کس کے ذریعے کی؟ جناب عیسیٰ کے ذریعے. مدد اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرماتا ہے. اور یہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حسان سے بھی کہا تھا، حسان چل دے جواب میرے گستاخوں کو، جب تک تو میں مصطفیٰ کا دفاع کرتا رہے گا جبریل تیری مدد کرتا رہے گا. پھر دعا مانگ اللہم اید الحسان بروح القدس، یا اللہ میرے حسان کی تائید روح القدس کے ذریعے فرما. کیا مطلب تھا؟ روح القدس اچھے اچھے مضامین یہ حضرت حسان کے دماغ پر نازل فرماتا تھا. اور تم لوگ بھی تقریر کرتے ہو نا، جمعہ پڑھاتے ہو، اگر کوئی اچھی بات سوجھ جائے نا، اس میں اپنا کمال کبھی نہ سمجھنا، یہ سمجھنا یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے یہ چیز ہمیں عطا فرمائی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، یہ اللہ کی مشیت ہے. اگر اللہ چاہتا نا سب کو زبردستی بھی کلمے پڑھا سکتا تھا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نبیوں کے بعد جو لوگ آئے نا وہ آپس میں لڑتے نہ. من بعد ما جاءتہم البینات، ان کے پاس واضح دلیلیں آ جانے کے بعد وہ لڑتے نہ. ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم من آمن، ان میں سے کچھ مومن بنے. ومنہم من کفر، اور ان میں سے کچھ کافر بنے. لڑے آپس میں، کچھ مومن کچھ کافر، اب بھی ایسے ہی ہوگا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، پھر اسی کا اظہار کہ اللہ کی مشیت، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہے.
جو چاہے وہی کرتا ہے، کون اس سے پوچھے یا اللہ تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہ، کسی کی مجال نہیں جو اس کی بارگاہ میں دم مارے۔